ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی فرمانبرداری، آپ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر آپ کی اطاعت نہیں کر رہے اور کسی ایسی چیز کو اپنا رہے ہیں اور اس کو عبادت اور دین کا حصہ اور ثواب اور نیکی سمجھا جا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار آپ کی سنت کے خلاف ہیں، تو ہمیں پھر فکر کرنی چاہیے کہ ہم تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں اور جا رہے ہیں۔ کسی نے اپنا امام بنا لیا، کسی ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کو بنا لیا، حالانکہ وہ سارے ہمارے امام ہیں، وہ سارے ہمارے امام ہیں۔ اگر ہم ایک امام کو مانیں تو اس کا مطلب ہے دوسروں کی تو ہم نے نفی کر دی، بھی میں فلاں امام کا ماننے والا ہوں، اس کا مطلب کیا؟ دوسروں کی نفی۔ دوسرا کہے گا نہیں میں فلاں کو ماننے والا ہوں، اس کا مطلب ہے اگلے کی نفی، باقی تین کی نفی۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، یا دیگر ائمہ اربعہ ہیں جنہیں ائمہ اثنا عشرہ کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اہل سنت کے امام ہیں الحمدللہ، لیکن ان کی بھی یہ تعلیم نہیں تھی۔ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، لہٰذا جی آپ تو بے پیرے ہیں، بے مرشدے ہیں، آپ تو دیکھیں گے تو منہ اٹھا کر۔ میں نے بارہ عرض کیا، پانی پیو پون کے تو مرشد پڑھو چون کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد تسلیم کیا ہے۔ آپ کی عبادت بھی ہمارے لیے لائق اتباع ہے، اور آپ کی ریاضت بھی، آپ کا زہد تقوی، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، ہر معاملے میں یہ نہیں کہ زہد کا امام کوئی اور ہے، عبادت کا امام کوئی اور ہے، فلاں کا امام کوئی اور ہے، نہیں، ہم نے ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کیا، ہر خیر کے راستے کے امام تسلیم کیا ہے۔ تو امام سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف امام ہی نہیں بلکہ امام اعظم ہم تسلیم کریں اور دل سے تسلیم کریں۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، یعنی مخلوق سے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہمارے امام ہیں اور آپ امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امامہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر اللہم لا تجعل قبری وثنا۔ ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات تنہا خالق کائنات ذی الجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و عرفہ کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر امام کائنات، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رہبر کامل، رہبر شریعت، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ بن کر، اسوہ کامل بن کر، رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ کو اپنا کر ہی کامیابی ممکن ہے۔ حضرات گرامی، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس کے آخری ایام ہیں، اور یہ غالباً شعبان کا چاند آج کل طلوع ہونے والا ہے۔ رجب کے مہینہ صرف اس حوالہ سے اہمیت کا حامل تھا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عزت احترام والا مہینہ ہے۔ باقی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم مسلمانوں نے بدقسمتی سے اپنی طرف سے اضافہ کیا اور اس کو اپنایا اور اپناتے چلے جا رہے ہیں، مگر جس کو اللہ توفیق دے ان چیزوں سے بچتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ چند ایک ایام آپ چھوڑتے تھے، گویا کہ حضرت غالباً ام المومنین سیدہ عائشہ یا سیدہ سلمہ کی روایت ہے
کہ آپ کو میں نے تسلسل کے ساتھ 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی کہ چند ایک ایام، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پہلے 15 رمضان تک، یکم سے لے کر 15 تک، یہ 15-16 جو روزے ہیں نا، 14-15 یہاں تک ہم نفلی روزے رکھیں، بعد میں ہم قوت بحال کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کے لیے مستعد ہونے کے لیے ہم جو ہے وہ روزے ترک کر دیں، تاکہ اچھے طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال بھی ہو اور اس سے فیض یابی بھی نصیب میں ہو جائے۔ میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور جو بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سامنے لانا چاہتا ہوں، یہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کا مہینہ تو بالخصوص یہ عرس، میلے ٹھیلے اور یہ مختلف مزاروں پر لوگوں کی آمد و رفت اور دور دراز کے سفر کر کے جانا، یہ شعبان کے مہینے میں لوگ اس کا بڑھ چڑھ کر اہتمام کرتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں وہ 15 شعبان کے حوالہ سے بھی اگلے خطبے میں بات آ جائے گی انشاءاللہ، کہ 15 شعبان جو ہے وہ فیصلوں کی رات نہیں ہے، وہ تو رمضان میں آتی ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں، وہ طاق راتوں میں سے۔ حضرات گرامی، شعبان کے مہینہ میں عمومی طور پر گلی محلوں میں رستے بند کر کے یہ اس طرح کی محافل، مجالس اور اس طرح کی نشستیں رکھی جاتی ہیں اور لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ آپ جوک در جوک شریک ہوں، آپ اس میں حصہ لیں، آپ ہمارے اس سفر میں ہمارے ہم رکاب ہو جائیں، آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ان کا حل تمہیں مل جائے گا، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ ہمارے لیے مثال ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور آپ کی زندگی کے صرف نبوت ملنے کے بعد نہیں، پہلی زندگی بھی نبوت سے پہلے کی وہ بھی اور نبوت کے بعد والی، الغرض 63 سالہ آپ کی زندگی ہمارے لیے آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ قابل عمل ہے اور قابل تعظیم ہے، واجب عمل ہے، اور اسی پر چل کر کامیابی ممکن ہے۔ مگر لوگوں نے عبادت میں کسی اور کو امام بنا رکھا ہے اور زہد میں کسی اور کو امام بنا رکھا ہے، طریقت میں کسی اور کو امام بنا رکھا ہے۔ الغرض مختلف یہ اصطلاحیں میں نے عرض کیا تھا، یہ غوث کی اصطلاح، یہ کتب کی اصطلاح، یہ ابدال کی اصطلاح، یہ کلندر کی اصطلاح، یہ کئی ایک اصطلاحیں، یہ کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے۔ ٹھیک ہے، انبیاء، صلحاء، شہداء، نیک لوگوں کا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ چند درجات اولیاء کا الفاظ آتے ہیں۔ مجدد کا لفظ ایک حدیث سے ملتا ہے، مگر وہاں سے بھی بدقسمتی سے معنی اپنی مرضی کا کشید کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ چند ایک اصطلاحیں ہیں، باقی ہمارے ہاں تو بہت ساری اصطلاحیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس موقع پر پہنچے تو یہ بنتا ہے، اس موقع پر پہنچے تو یہ بنتا ہے، فلاں موقع پر پہنچے تو اس کا ولایت کا فلاں منصب، فلاں عہدہ ملتا ہے، اور اپنی طرف سے اس کے جو نام رکھے گئے ہیں، یہ سارے کا سارے ایسی چیزیں ہیں جن کا دین کے ساتھ دور سے بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں بچنا ہوگا ایسی چیزوں سے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی فرمانبرداری، آپ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر آپ کی اطاعت نہیں کر رہے اور کسی ایسی چیز کو اپنا رہے ہیں اور اس کو عبادت اور دین کا حصہ اور ثواب اور نیکی سمجھا جا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار آپ کی سنت کے خلاف ہے، تو ہمیں پھر فکر کرنی چاہیے کہ ہم تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آئیڈیل، پیشوا اور آپ کو ہمارا امام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی 71 نمبر آیت میں فرمایا،
यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कल क़यामत का दिन होगा, लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाया जाएगा। अब इमाम के मुफस्सिरीन ने जो मानी किए वो दो मानी मारूफ हैं। एक तो इमाम का माना वो इमाम जिसकी पैरवी की जा रही है, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इमाम हैं, और दूसरा ये है कि वो किताब को भी पेशवा और इमाम कहा गया, यानी कलामुल्लाह को, चूंकि इसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, आप साहिब कुरान हैं। तो ये दोनों मानी दुरुस्त और सही समझ में आते हैं, अकली तौर पर भी नकली तौर पर भी, यानी दलील के तौर पर भी और अकल भी। ये अगर बंदा थोड़ा सा तासुब से हटकर देखे तो ये बात समझ में आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आपको मुकाम दिया है शफाअत उज़्मा और कुबरा का, जो किसी और को नहीं मिला, जो आइम्मा अरबा को भी नहीं मिला, जो दीगर आइम्मा किराम या औलिया उनको भी नहीं मिला, जो सहाबा किराम को भी ना मिल सका, हत्ता के अंबिया को ना मिला। सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कमोबेश 1,24,000 अंबिया के सरताज हैं, आपको ये इमाम मिला, ये मुकाम मिला कि आपके लिए, कि आपकी शफात से हम जन्नत में जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी नेकियां कर लें, जितनी मर्जी सुन्नत के पाबंद बन जाएं, फिर भी आपकी शफात के बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते। और जन्नत का दरबान उतनी देर तक दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे। वो कहने वाले ने कहा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा, हदीस में तो यूं आता है ना, मन दक्कल बाब, दरवाजा खटकेगा, तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आप फरमाएंगे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ता फौरन दरवाजा खोल देंगे जन्नत का। सबसे पहले एंट्री रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में होगी। मैं मुहम्मद मैं आमिना दा जाया, जल्दी नाल खोलो दरवाजा जन्नत में उम्मत नाल ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इमाम हैं, मगर यहां पाक पतन में दरवाजा खोला जाता है, बहिश्ती दरवाजा। क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबे के मुतरादफ हजरत बाबा फरीद को सामने खड़ा करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नकद नहीं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी तालीम के खिलाफ नहीं? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए उसूलों के खिलाफ नहीं? और फिर वो लिखा हुआ है, वहां अरबी में अल्फाज वज़ा किए गए हैं कि जो यहां से दाखिल हो गया उसको अमन मिल जाएगा, उसको जन्नत मिल जाएगी। डंडे खाते जाते हैं और बाबा फरीद, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। हम सिर्फ इतनी जब बात करते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं, तो इसका मुनकर ये हजरात गिरामी बात को समझना होगा। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसूल दिए और जो मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया, क्या ये उस मुकाम पर हमला करने की जसारत नहीं? क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए कवानीन की मुखालफत नहीं? वहां तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे तो वहां जन्नती पुरअमन और इत्मीनान कल्ब के साथ दाखिल होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर फरिश्ते जो हैं उनको सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सलामती और रहमत होगी जन्नतियों पर। क्या ये उस जन्नत की तौहीन और तनकीस नहीं? इसलिए हम थोड़ा सा गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अकल दी है, इसके साथ हम दीन को समझें। अकल के साथ दीन बनाना नहीं है, अकल के साथ दीन को समझना है। हर एक को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। इसी को बुनियाद बनाकर कुरान की इस आयत का गलत मतलब लिया गया। किसी ने अपना इमाम बना लिया, किसी आइम्मा अरबा में से किसी एक को बना लिया, हालांकि वो सारे हमारे इमाम हैं, वो सारे हमारे इमाम हैं। अगर हम एक इमाम को माने तो इसका मतलब है दूसरों की तो हमने नफी कर दी, भी मैं फुलां इमाम का मानने वाला हूं, इसका मतलब क्या है? दूसरों की नफी। दूसरा कहेगा नहीं मैं फुलां को मानने वाला हूं, इसका मतलब है अगले की नफी, बाकी तीन की नफी। इसी तरह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, या हजरत इमाम जाफर सादक है राहिमाहुल्लाह, या दीगर आइम्मा अरबा हैं जिन्हें आइम्मा इस्ना अशरा कहा जाता है, ये सारे के सारे अहलुस सुन्ना के इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनकी भी ये तालीम नहीं थी।
ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. لہٰذا جی آپ تو بے پیرے ہیں، بے مرشدے ہیں، آپ تو دیکھیں گے ادھر منہ اٹھا کر. میں نے بارہا عرض کیا، پانی پیو پون کے تو مرشد پڑھو چون کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد تسلیم کیا ہے. آپ کی عبادت بھی ہمارے لیے لائق اتباع ہے، اور آپ کی ریاضت بھی، آپ کا زہد، تقوی، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، ہر معاملے میں یہ نہیں کہ زہد کا امام کوئی اور ہے، عبادت کا امام کوئی اور ہے، فلاں کا امام کوئی اور ہے. نہیں، ہم نے ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کیا، ہر خیر کے رستے کے امام تسلیم کیا ہے. تو امام سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہودیوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہاں، وہ یہودی جنہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے من و ان تسلیم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پھر بھی یہودی رہا، وہ تو ناکام ہے، وہ تو دھکے کھائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے، حضرت داؤد علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے، دیگر انبیاء کی شریعتوں اور صحائف پر چلنے والے، من و ان تسلیم کرنے والے اپنے اپنے ائمہ کرام کے ساتھ ہوں گے، ہاتھوں میں ان کے کتابیں ہوں گی. اور اس سے مراد جو اپنا راج موقف ہے نا، وہ کتاب ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی نا، یوم ندعو کل اناس بامام، جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں گھر میں. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی یہ 71 نمبر آیت ہے کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی. کون سی کتاب؟ یہ قرآن پاک ہے. میرے باپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، آپ کے باپ دادا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، میرے مرشد کے، جس کو دنیا میں نے مرشد تسلیم کر کے، اس کی لکھی ہوئی نہیں. یہ ساری کتابیں نیچے سب سے اوپر قرآن پاک ہے. یہ کتاب ہاتھ میں ہوگی ان لوگوں کے، بیمینہ، دائیں ہاتھ میں. اور دائیں ہاتھ میں کتاب ہونا کامیابی کی علامت اور نشانی اور دلیل ہے. فَأُولَٰئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ، تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے. وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا، اور کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ گٹھلی کھجور کھولیں، گٹھلی کے اوپر وہ کیا اس کی حیثیت ہے، اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اس لیے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف امام ہی نہیں بلکہ امام اعظم ہم تسلیم کریں، اور دل سے تسلیم کریں، صرف زبان سے نہیں، اپنے عمل سے ثابت کریں. وہ کہنے والے نے کہا تھا، میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہو قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، یعنی مخلوق سے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمارے امام ہیں اور آپ امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ شعبان کے مہینہ میں لوگ بڑا روپے پیسہ لگاتے ہیں، گاڑیاں کروا کر جاتے ہیں. آپ یہ تازہ ترین بیانات میں نے انہی لوگوں کے حوالے دیتا ہوں، رضا ثاقب مصطفی. وہ یار آپ نہ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نہ جائیں، بڑے بڑے غلیظ لوگ ہیں، آپ دور دراز کا سفر، یہ ماؤں بہنوں کو روکیں گھروں میں جا کر کہ یہ کیوں جا کر ادھر خاک چھان رہی ہیں. وہ اسی طرح نصیر الدین نصیر گولڑا والے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ڈگ ڈگیاں بجا رہے ہیں سارے اپنی اپنی. حضرات گرامی، دین کے نام پر بدقسمتی سے تباہی مچائی جا رہی ہے. سیاست کے نام پر تو تباہی ہے ہی ہے، دین کے نام پر تباہی یہ اس سے بھی بڑا اور گھنونا جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کوئی نہیں، آپ سے عمدہ کوئی نہیں، آپ سے نفیس کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر اللہ کے قریب کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، اور آپ نے مرض الایام میں دعا کہا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہود و نصارہ کو تباہ کرے، برباد کرے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں عبادت کرنی شروع کر دی. قبر گھر میں نہیں بن سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی قبر مبارک، آپ کا روضہ مبارک وہیں کیوں بنا؟ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا. جب آپ کو غسل دینا تھا تب بھی اختلاف ہوا کہ آپ کو کپڑوں سمیت غسل دے دیا جائے، آپ کا یعنی کہ یہ چشت مبارک جو ہے اس کو بھی برہنہ نہ کیا جائے.
پھر اس بات پر اختلاف ہوا کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، مدینہ میں دفن کیا جائے، یا کسی اور مقام پر، کون سے قبرستان میں دفن کیا جائے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، اس بات کا اگر خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کر دیں گے آپ کے روضہ مبارک کی، تو پھر اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو کھلے میدان میں آپ کی قبر مبارک بنتی، روضہ مبارک بنتا۔ کیوں آپ کے گھر میں، آپ کے حجرہ مبارک میں آپ کو دفن کیوں کیا گیا؟ ایک تو یہ خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض چیزیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، وہ امتیوں کے لیے حکم کچھ اور ہے۔ مثال ایک ہی عرض کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، حتیٰ کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ نے خراٹے لیے، آپ نے اسی طرح نماز پڑھا دی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ذرا سی ٹیک لگا کر، ہم نیند آئی ہے، ذرا سی ٹیک لگا کر، ایک جھٹکا ہی آیا ہے چند سیکنڈ کا، ہم دوبارہ وضو کریں گے؟ نبی کی آنکھیں سو جاتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ نبی کو جو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں، آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، تو یہی تو عرض کر رہا ہوں، امتی کو نبی کے مقابلے میں کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ جنت کا دروازہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے، یہاں پاک پتن میں جنت کیا، یہ جنت کی تنقیص نہیں، اور یہاں جو ظلم کیا جا رہا ہے اور لوگ اس ظلم کو سہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہو گئے۔ میں نے وہ واقعہ عرض کیا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا غنیۃ الطالبین میں ہے، ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، ان کی تعلیم کو پر بھی تو غور کریں کہ شیطان کہتا ہے، شیطانی آواز آتی ہے کہ عبد القادر آپ کا رب آپ پر راضی ہو گیا، فرمانے لگے وہ شیطان اور خنزیر اور خناس، میرا رب اس طرح کا اعلان نہیں کرتا، تو مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، یہ بات درست ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن امام کس کو بنائیں؟ اس کو امام بنا لیں جس کو اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کا امام بنایا ہے، اس کو امام ہی نہیں امام اعظم تسلیم کریں، جن کو اللہ رب العزت نے شریعت دی ہے جو حرف آخر ہے، اسی پر چل کر کامیابی ممکن ہے۔ قبرستان پر لکھا جاتا ہے قبر پکی بنانی منع ہے، کیوں؟ جگہ تنگ پڑ گئی ہے، قبروں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو اپنایا جائے تو کیا کتنا خوب اجر ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش نہیں ہوں گے؟ وہاں اعمال کے ساتھ روشنی ہوگی، جے نہ ہوئی تیرے کول روشنی توحید دی تے کی کرنگیاں قبراں تے بتیاں بالیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا جب پوری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی، اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ آپ نے سیدہ خدیجہ کی قبر پر اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی، سیدہ ام کلثوم کی، سیدہ زینب کی، سیدہ رقیہ کی، آپ نے کوئی اس طرح کا عمل نہیں کیا معذرت کے ساتھ۔ اور آپ نے تو یہ تعلیم دی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، کہ قبر کو پکا بنایا جائے، اسے منع کیا ہے۔ وَإِن یُبْنَى عَلَيْهِ، وہاں بیٹھا جائے، اسے منع کیا ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں اب یہ ہے، اس کے بعد بیٹا سجادہ نشین، پھر فلاں گدی نشین، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں۔ بڑی خوبصورت بات کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، مشاہد اور مقابر تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حالی تڑپ اٹھا، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ اس سے توحید میں کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اتنا کچھ کر لینے کے باوجود ہم کہتے ہیں میں پکا موحد ہوں، میں پکا سنت کا پابند ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ
آپ सल्लल्लाहु अलैहि अरब में वहां ये जब तहरीक चली थी कि कब्रों को कच्चा कर दिया जाए, सहाबा इकराम की कब्रों को कच्चा कर दिया गया, सिर्फ इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुंबद मुबारक है आपके रोज़ा मुबारक के ऊपर, आपकी कब्र मुबारक के ऊपर, कहते हैं कि अंदर से कब्र कच्ची है, ऊपर गुंबद बनाया, वो तुर्कों ने बनाया, वो मिस्रियों ने बनाया, वो फुला ने बनाया है कि अगर उसको गिराया जाए तो ये तौहीन और तनकीस का डर है, इसलिए उसको नहीं छेड़ा जा रहा, उसको नहीं हम छेड़ सकते। वगरना सहाबा किराम की कब्रें जिनके ईमान को हमारे लिए मेयार करार दिया गया, फाइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, मैनू काबे वांगों दिसदाए पाक पतन माया। ओ भाई इतने चक्कर काटते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, क्यों नहीं हम बैतुल्लाह में जाते, क्यों नहीं हम मस्जिद नबवी में जाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान पढ़े, बार बार पढ़े, देखें। आपने फरमाया ला तशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासाती मसाजिदा, स्पेशल इबादत की और सवाब की नीयत से 3 मसाजिद के अलावा सफर करना, कसद करना दुरुस्त नहीं। एक आपने फरमाया बैतुल्लाह है, दूसरी मस्जिद नबवी, मस्जिदी हाजा, आपने फरमाया ये मेरी मस्जिद, आप वहां मौजूद थे, वह मस्जिदिल अक्सा, तीसरी मस्जिद अक्सा है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाहवाला आपको बात दिखाता हूं, मेरी क्या हैसियत है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये तालीम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इस एक तो उन्होंने उहद का तज़किरा किया है, एक ये उनकी राय है, ये उनकी राय है, उनकी राय पे आप या मैं इत्तफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं एक उन्होंने उहद का तज़किरा किया है और एक और मुकाम का तज़किरा किया है, इसके अलावा बाकी स्पेशल सफर करना, हाँ गए हैं इत्तफाकन, आप गुजर रहे हैं तो ठीक है। आप देखें उम्रा है तो उम्रे के मेन 4 अरकान है, फराइज हैं, उसमें इसके अलावा और चीजें कुछ हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपनी तरफ से वो ऐड कर दी हैं और समझ लिया कि ये उम्रा इसके बगैर मुकम्मल नहीं होगा, हज इसके बगैर मुकम्मल नहीं होगा। हजरत हवाले तो बहुत ज्यादा हैं। मुशरिकीन एक दरख्त था, उसकी ताजीम करते थे, जिसे ज़ात अनवात कहते थे। बाद मुसलमानों ने कहा अल्लाह के रसूल हमारे लिए भी ज़ात अनवात मुकर्रर कर दें, हम भी उस पर हथियार लटका लें। आपने फरमाया अल्लाह अकबर, तुमने वही बात की है जो बनी इसराइल ने बात की थी। आपने फरमाया ऐसा दुरुस्त नहीं। आपने दुआ की अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना, अल्लाह मेरी कब्र के इर्द गिर्द, मेरे रोजा मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर ना काटे जाएं, इसको इबादत गाह ना बनाया जाए, इबादत सिर्फ तेरी की जाए। हाँ, वहां जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर दरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, यह बाइसे सआदत है, बाइसे एजाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पहुंचता है, अल्लाह के फरिश्ते वहां दरूद पहुंचाते हैं, इसका कोई भी इनकारी नहीं। रसूलुल्लाह, यहां तो मैंने ये जो हदीस से मुबारक पे 3 मसाजिद के अलावा स्पेशल सफर करना, बल्कि हमारे यहां ये होता है, मुफ्ती अब्दुल नान साहब हाफिज़ाहुल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत से लंबी जिंदगी अता फरमाए, कहते इत्थों असीं जानने कि मैं लाहौर जाके फलां मस्जिद इत्काफ बहना, मैं फैसलाबाद की फलां मस्जिद बहना, फलां मरकज विच बहना, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। अपने इलाके की मस्जिद को आप तरजीह दें, उसको आबाद करें, वो शाद रहे, वो आबाद रहे, उसको तामीर करें, आपसे पूछा भी जाएगा। और स्पेशल किसी दूसरी तीसरी जगह बेशक वो आप मस्जिद में जा रहे हैं, दुरुस्त नहीं है, यानी इसको मकरूह या नापसंद किया है। हजरात ग्रामी, ये आइम्मा किराम की राय है हदीस की तशरीह और तौज़ीह में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया अन युजस्ससल कब्रु, कब्र को पक्का ना बनाया जाए, वहीं युबना अलैहि, वहां बैठा ना जाए, वहीं युक्तबा अलैहि, उस पर लिखा ना जाए। हाँ, आप निशानी के तौर पर पत्थर रख सकते हैं, इसके पीछे दलील है। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन उनकी वफात का मौका था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा किराम के साथ मिलकर सराहने की तरफ पत्थर रखा कि यह निशानी है कि उस्मान बिन मज़ऊन की कब्र है। आपने अगर लिखना आपकी तालीम होती तो आप लिख देते ये मेरी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा की कब्र है। अगर ये आपकी तालीम से साबित होता, जाओ जाकर हम देखें, मदीने में देखें, शाम में देखें, ईरान में देखें, इराक में देखें, सहाबा किराम की कब्रों को देखें,
اہل بیت کی قبروں کو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، وہ بابا بیچارہ ترس گیا، مر گیا تڑپ تڑپ کر کہ مینوں پت دوائی لیا دیو، نو کہندا مینوں روٹی پکا دیو، وہ 4 دن وہ بہو 4 دن ادھر ادھر رشتہ دار جمع ہوئے، لو جی کریڈل ہے فلاں دی 9 بڑی چنگی ہے۔ بزرگوں کی خدمت کریں، زندگی میں ہم انہیں پوچھتے نہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور جب ان کو جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہوتی ہیں پھر ہم وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے مرشد ہیں، آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں۔ حضرت بابا فرید بھی امتی ہیں، آپ نبی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی امتی ہیں، آپ نبی ہیں۔ نبی اور امتی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، نبی کی طرف وحی آتی ہے، امتی کی طرف وحی نہیں آتی۔ اس لیے پانی پیو پن کے، مرشد پڑھو چن کے، گل بار بار ہوتے پانی پیو پن کے، مرشد پڑھو چن کے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کے وہی الفاظ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، میں بار بار دہراتا ہوں۔ کہتے ہیں چشمے کے شروع سے آپ پانی لیں، پانی آپ کو صاف ملے گا، چشمے کے آگے سے جا کر لیں آپ پانی آپ کو گدلا ملے گا۔ اسی لیے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں تو دین آپ کو صاف ملے گا۔ رسول اللہ سے مراد لینے کا، آپ تو دنیا میں موجود نہیں، یہ کتاب اللہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ ہمیں تو ناظرہ صحیح نہیں پڑھنا آتا، سورہ فاتحہ اور نماز کا ترجمہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل دی ہے اور سب کو دی ہے، ہم دین کو سیکھیں، دین کو عقل کے ساتھ سمجھیں، دین کو معذرت کے ساتھ ہم عقل کے ساتھ بنائیں نہیں۔ جب ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو کام ہوگا وہ اللہ رب العزت کے ہاں مردود ہوگا۔ وما علی الا البلاغ۔